میرا نبی بھی حسین، نبی کے صحابہ بھی، پر یہ حسن آیا کہاں سے؟ یہ حسن تب آیا جب میرے نبی نے مکے کی گلی میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام، آپ کو اللہ پاک نے جب کلام پاک کی دولت سے مالا مال کر دیا تو میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوگا کہ جب سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام، آپ نے اس کلام پاک کو اپنے صحابہ کے سامنے، اہل مکہ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ آنا میں اپنے لفظوں میں کہہ کے ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ ایک منظر وہ تھا نا کہ جب میرے محبوب علیہ السلام آپ نے اہل مکہ کے سامنے، جب میرے نبی غار سے باہر آئے ہیں، آ کے اہل مکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے مکے والو، میں محمد نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح نا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ میرا بچپن آپ کے سامنے ہے، بتاؤ نا میرا بچپن کیسا تھا؟ میرا لڑکپن تمہارے سامنے گزرا، بتاؤ میرا لڑکپن کیسا رہا؟ میری جوانی تمہارے سامنے گزری، بتاؤ میری جوانی کیسی رہی؟ میرا شباب تمہارے سامنے گزرا، بتاؤ میرا شباب کیسا رہا؟ میری تجارت تمہارے سامنے رہی، بتاؤ میری تجارت کیسے رہی؟ اب سب کے سامنے میرے آقا کھڑے ہیں تو سب نے میرے محبوب کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا ہوگا، اے محمد، سبحان اللہ، آپ کی پوری نہیں آئی، ذرا زور لگا کے کہو، اے محمد، ہمیں قسم ہے، قسم ہے قدرت کاملات بنانے والے اللہ کی، جو ساری کائنات کا خالق ہے، قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ چاند کے چہرے پہ داغ ہو سکتا ہے پر محمد کی سیرت پہ کوئی داغ نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد کی سیر، محمد کا کردار ہے جو بالکل بے داغ ہے، اسی لیے ہم تجھے صادق بھی کہتے ہیں، اسی لیے ہم تمہیں امین بھی کہتے ہیں، اسی لیے ہم تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی کہتے ہیں۔ سب نے کہا، حل میرے نبی نے سوال کیا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سارے کہنے لگے، اے محمد کریم، ہم نے آج تک تیرے جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں، تیرے جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ تبھی تو حضرت حسان نے کہا تھا نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، حضرت نے جو مجھے ٹائم دیا ہے وہ بالکل قریب قریب ہے، آپ اگر جاگیں گے تو میں بات پوری کروں گا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، تیرے جیسا کون ہے؟ ہم نے تیرے جیسا آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں۔ میرے معزز سامعین، میرے محبوب فرماتے ہیں، تم کہتے ہو کہ میرے جیسا کوئی نہیں، نہ ہی میرے جیسا کوئی سچا ہے، نہ ہی میرے جیسا کوئی حسین ہے، تم نے کہا میں سچا ہوں، آؤ اب میں دنیا کا سب سے بڑا سچ بولتا جاؤں۔ کون سا سچ ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ
الہ، قرآن کی محفل ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. بولو کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تبھی تو میں نے کہا لا الہ. نہیں سبحان اللہ ٹلی ہو گئی، ذرا اونچی کرو. یہ تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں کھجور کا درخت پیدا فرما دیتا ہے. تو جویں تے تسی آندے ہو تہاڈیاں ٹالیاں لگنیاں نے اوتھے ککر تے چیڑ لئی پھریا جے پھر پہاڑی درخت ہیں. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اب کرو طالب علم کی طرف توجہ. میرے آقا کھڑے ہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ. سب نے اس طرح دیکھا، دیکھ کے وہ عربی تھے نا، ایک ایک لفظ پہ غور کیا، وہ غوطہ زن ہو گئے لفظوں میں. دیکھ کے کہنے لگے لا. توجہ ہے؟ کیا کہنے لگے؟ لا. اس کا معنی ہے کوئی نہیں. اللہ تو انو تندرستی دے، ذرا اونچی سبحان اللہ. دیکھ کے کہنے لگے لا اس کا معنی ہے کوئی نہیں. اب سب نے میرے نبی کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے کیا کوئی نہیں؟ یہ لات کوئی نہیں، منات کوئی نہیں، ہبل کوئی نہیں، عزا کوئی نہیں، چاند کوئی نہیں، سورج کوئی نہیں، فلک کوئی نہیں، پہاڑ کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں. میرے آقا کہتے ہیں یہ سب کچھ ہے، ان میں خدا کوئی نہیں. یہ سب کچھ ہے، ان میں الہ کوئی نہیں. ابھی میں نے چند گھنٹے قبل ایک جگہ پہ یہ شعر پڑھا، ابھی یہاں بھی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے عقیدہ بنا دیا کہ بگڑے سارے کم بناندا اللہ ہے. نہیں ذرا اور بلند آواز سے. بگڑے سارے کم بناندا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ ہے. جس کا عقیدہ ہے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. بگڑے سارے کم بناندا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ ہے. اور پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں. واللہ تیری قدرت کاملہ کے صدقے جاؤں. پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، اے پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، کیونکہ ہر جا ہر تا رزق پہنچاندا اللہ ہے. ہر جا ہر تا رزق پہنچاندا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ ہے. میرے آقا کھڑے ہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ. اب وہ تو دور 14.5 پونے 1500 سال پہلے کی بات ہے، تو آج اس کا معنی کریں گے تو کیا ہوگا سمجھانے کے لیے آؤ نا پھر ذرا تصورات کی دنیا میں. جنگ میں سوئے ہوئے میرے نبی کے ایک پروانے سے پوچھے، حضرت سلطان باہو، حضرت سلطان العارفین، آپ کیا سمجھانے کے لیے کہتے ہیں میرے نبی نے جو پہلا بیان کیا تھا، جو پہلا خطاب کیا تھا، جو پہلا میسج دیا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ الف اللہ اے چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی اور نفیش بات دا پانی ملے نفیش بات دا پانی ملے
جڑے جڑے تھک گئے ہو آکھو سبحان اللہ. لو جی قاری صاحب تہاڈا مجمع تھکیا پیا جے بس کر دئیے جی تھوڑا جا ہور سونا جے ہلے توجہ اگر بلند آواز سے سبحان اللہ تو پھر جملہ توجہ. میں نے کہا اے سلطان العارفین حضرت جی ذرا ہمیں بھی تو یہ مسئلہ سمجھائیے نا کیا ہے یہ بوٹی کیا ہے یہ بوٹی. میں بھی جس ملک میں رہتا ہوں یہاں بھی ماشاءاللہ بوٹی کی کمی تو نہیں ہے. بولو تسی لگ رہا کوٹ دے رہے ہو ناراض نہیں ہونا ٹھیک ہے. توجہ یہ دیکھو نا کہتے ہیں کہ وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ ایک ملنگ سے پوچھا تھا کہ بھائی تو اس بوٹی کا کیا کرے گا گھوٹ جو رہا ہے اس کو رگڑا لگا رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہماری خوراک ہے یہ ہماری کیا ہے. اچھا چلے یہ تو چھوڑو پتہ چل گیا یہ تمہاری خوراک ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے پینے کے بعد. کہتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے دو نظر آنے لگ جاتے ہیں. فائدہ ہویا کہ نہیں. لوگ ایویں اپنی آنکھاں لے کے تے آئی اسپیشلسٹ کو جاندے نے جا کے کہندے نے ہماری آنکھوں کا علاج کرو ہمیں تو ایک بندہ بھی صحیح نظر نہیں آتا. یہ بوٹی کے کمال ہے ایک کے دو دو نظر آنے لگ جاتے ہیں. اچھا جی حضرت جی ایک مسئلہ آپ بھی کھولیے نا کیا ہے یہ بوٹی. اے میرے رب کریم کیا یہ وہی بوٹی ہے کہ جس بوٹی کو درباروں پہ گھوٹ گھوٹ کے پیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا 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 وہ بوٹی جو پی لے اس کی مت ماری جاتی ہے. جناب والا جو بوٹی تو پلاتا ہے اس کو پینے کے بعد بندے کی ہوش ماری جاتی ہے. پر میرا مصطفیٰ جو بوٹی پلا رہا ہے مکے کی وادیوں کے اندر مدینے کے بازاروں کے اندر جو بوٹی میرا محبوب پلا رہا ہے جو بندہ ایک بار پی لیتا ہے اسے ہوش آ جاتی ہے. یہ بوٹی اگر ابو بکر پیے تو اللہ صدیق بنا دیتے ہیں. یہ بوٹی اگر عمر پی لے اللہ فاروق اعظم بنا دیتے ہیں. یہ بوٹی اگر عثمان پی لے اللہ ذوالنورین بنا دیتے ہیں. یہ بوٹی اگر پی لے علی کوئی علی دا پروانہ بیٹھا ہے بولو حضرت علی سے پیار ہے نا بولو بولو. تو پھر میں علی کی محبت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سونا لگ دے علی والا. واہ بھائی واہ یہ میسج ایتھے بھی پہنچے آئے ہیں. سنو پھر توجہ اور سونا لگ دے علی والا. ابھی تک سارے نہیں بولے ذرا گونج پیدا کر دو سبحان اللہ کی. یا اللہ اتنا ذوق والا مجمع تیرا نعرہ بلند کر رہا ہے اللہ اس سارے مجمع کی مغفرت فرما دے. اے سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا. سارے صحابہ نو سن لے تو سن لے حق من دے علی والا حق من دے علی والا. میرے معزز شامل باتوں میں سے نکلی بہت آگے چلی گئی. یہ سارے میرے نبی کے محفل میں بیٹھے ہیں. دیکھ تو صحیح نا یہ کون میرے نبی کے سامنے بیٹھا ہے. اسے میرے نبی کا ابو بکر کہتے ہیں انہیں میرے نبی کا عمر کہتے ہیں انہیں میرے نبی کا عثمان کہتے ہیں انہیں میرے نبی کا علی کہتے ہیں انہیں میرے نبی کا کہتے ہیں معاویہ. یہ سارے بیٹھے ہیں میرے نبی کی محفل میں اور کیا ذوق ہوگا. آج 1400-1500 سال کے بعد کوئی نعت خاں صاحب آپ کے سامنے آئے وہ کھڑے ہو کے آج کل تو موبائل کا دور ہے آج کاپیاں شاپیاں ختم جیب سے موبائل نکالے اوپر سے دیکھ کے کہہ دے توجہ کیا کہہ دے پڑھتا جائے کہ دل نبی دے نظارے کو لو رجدائی نہیں. جدہ جدہ نہیں رجدہ ذرا او آکھو سبحان اللہ. دل نبی دے نظارے کو لو رجدائی نہیں اور سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں. جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی نا نبی علیہ السلام جب دنیا پہ جب تشریف لائے تھے نا
تو کہتے ہیں کہ محلے کی عورتیں آئیں. آپ کی توجہ ہماتن میری طرف نہیں ہے، ذرا خیال کرنا، جملہ ضائع نہ کرنا. محلے کی عورتیں آئیں، آ کے نا ساری تو کہنے لگی آمنہ جی کیا بات ہے؟ وہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، ذرا ہمیں دکھا تو صحیح وہ ہے کیسا، ہم بھی ذرا اس کی زیارت تو کریں. ہائے کیا کیسا منظر ہوگا کہ جب امی آمنہ نے میرے محبوب کو اٹھایا ہوگا اور اٹھا کے کہا ہوگا دیکھ لو میرے لال کو، دیکھ لو میرے لال کو، یہ ایسا لال ہے اس کے آنے سے صرف میرے گھر میں تو دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، جب سے یہ آیا ہے روشنی جا ہی نہیں رہی، ہر طرف نور ہی نور ہے. میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی کے آنے سے آمنہ کے گھر میں نور ہے. اب اگر سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ، اللہ فرماتے ہیں صرف آمنہ کے گھر میں نور نہیں، میرے مصطفیٰ کو میرا قرآن لے کے ذرا میدان میں تو آنے دے. پوری کائنات میں زبان مصطفیٰ کی ہوگی، قرآن خدا کا ہوگا. ہر طرف خدا کے قرآن کی آواز آئے گی. میں اکثر آج کل کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایک دور ہوتا تھا جب حافظ کم ہوتے تھے، لوگ 10-12 دیہاتوں سے جاتے تھے شہر میں مدرسے میں جا کے کہا کرتے تھے قاری صاحب ہمیں قرآن سنانے کے لیے رمضان میں ایک حافظ چاہیے، کہتے تھے نا. تو کبھی کبھی ایسا، یار ایک منٹ ذرا خاموش ہو جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک حافظ کو 4 بندے تلاش کر رہے ہوتے تھے. کہ کوئی کہتا تھا یہ ہمارے پاس آئے، پنجابی چ نہ گل کر لئیے. ایک حافظ پیچھے 4 بندے لڑتے سن، کوئی کہندا سی انہوں میں لے جانا ہے، کوئی کہندا سی میں لے جانا ہے. کدی حافظاں پیچھے لوگ لڑتے سن، اج مسیتاں پیچھے حافظ لڑتے ہیں. میں کئیاں دی صلح کرائی ہے، لیکن حافظوں کی لڑائی ایسی نہیں ہوتی. نہیں حضرت ایسا نہ کریں، میں حاضر ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن یہ کڑی اگاں ٹردی ہی نہیں پی تہاڈی. میں 5 منٹ پہلوں ویکھیا سی، ادوں بھی 12 ہی بجے سن. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پٹھان سے کہا تھا خان صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا عمر 20 سال ہے. کتنی عمر ہے؟ انہیں کچھ 10 سالوں تو بعد پھر پوچھا کتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا جی 20 سال ہے. وہ پٹھان بیٹھا تو غصہ نہ کرے میں بعد میں پڑھ لے، میں ویسے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا. اس نے 10 سال بعد پھر پوچھا خان صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا ماڑا تجھے بتایا نہیں تھا، خان ایک بات کرتا ہے، میرا آج بھی عمر 20 سال ہے. میں کیا کہ تہاڈی کڑی کدھر پٹھان تے نہیں، یہ ٹل بہت لگ رہا ہے تے کڑی ٹرن دا نام نہیں پہ لیندی. توجہ جملہ دیتا ہوا ذرا بات کسی طرف لگاتے ہیں، انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. میں جو گزارش کر رہا تھا، میرے آقا بیٹھے ہیں، میں نے کہا پروردگار یہ کون بیٹھے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں غور سے دیکھ، انہیں آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، انہیں عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے، انہیں بدر الدجا کہا جاتا ہے، انہیں شمس الضحیٰ بھی کہتے ہیں، انہیں جان دو عالم بھی کہتے ہیں، انہیں سرکار مدینہ بھی کہتے ہیں. لیکن میرے نبی کے یار جب میرے نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ساتھ میرے نبی کی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ جھوم کے کہتے ہیں کہ تو سونا تیرا ہے نام بھی سونا، تیرا دل دی تارے ہلاوے، اوے عاشق دے لب ہے جبیاں پاون تے جدو نام زبان تے آوے، اوے عاشق دے لب ہے جبیاں پاون تے جدو نام زبان تے آوے. میرے معزز سامعین میں گزارش کر رہا تھا، محلے کی عورتیں آ گئیں، آ کے کہنے لگی آمنہ کیا بات ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھا تیرا لال کیسا ہے. سیدہ آمنہ نے اس طرح اٹھایا اور اٹھا کے کہتی ہے دیکھ لو
سب آئیں، آ کے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی اس جیسا ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ہم نے نہیں دیکھا. تھوڑی دیر گزری، محلے کے لوگ آ گئے، چودھری آ گئے، آ کے کہنے لگے اے عبد المطلب، ہمیں پتا چلا ہے اللہ نے تجھے ایک پوتا دیا ہے، ذرا دکھا تو صحیح کیسا ہے. عبد المطلب نے میرے محبوب کو اٹھایا، ڈا کے لے گئے، دیکھ لو یہ کیسا ہے. چلے یہاں پہ ایک اور گرہ کھولتے جائیں. آ کے لوگ کہنے لگے عبد المطلب بیٹا تو تیرا بڑا خوبصورت ہے، پوتا تیرا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے دیکھا، اور میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، دیکھ کے کہنے لگے میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ. تو سارے پتہ جس طرح آج نہیں لوگ کہتے مولوی صاحب پتر دا نام محمد کلا رکھ چھڑے آجے، کلا یہی رکھ چھڑے آجے. پتہ جو نہیں نا مسئلے کا، وہ آتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے دن جب ساری امتوں کے لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے نا، تو اللہ پاک ایک آواز لگائیں گے یا محمد صلی اللہ. تو کہتے ہیں کہ مجمع پوری ساری امتوں کے اندر جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. سارے اٹھ کے کیا کریں گے؟ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ پاک ان سے کہے گے اور تسی کیوں کھلوتے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ اساں تے سمجھا تو سانو آواز ماری ہے، ساڈا بھی نام محمد ہے. تے اللہ فرمان گے تانوں نہیں میں بلایا، میں تے اپنے سونے نو بلایا ہے. چلے پنجابی نہیں تو اردو میں صحیح، آپ سے بات نہیں کی، میں نے تو اپنے محبوب سے بات کی ہے. یہ سارے ہون ہولی ہولی کھسکن لگے ہون گے، نیچے ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ فرمائے گے بیٹھو نہیں، کھڑے رہو، کھڑے رہو. اچھا یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے نام بھی، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دلوں کی جاننے والا کون ہے؟ اے دل دریا. میں آج سارے شعر تو انو مفتی سنائی ہوں نا. دل دریا اے سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے کام کی بات کرتے ہیں. اللہ فرمائیں گے کھڑے رہو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم کھڑے کیوں ہوئے ہو سارے؟ یا اللہ ہمارے نام بھی محمد ہیں. سبحان اللہ کہو ذرا، نام محمد کی فضیلت بیان کروں. اللہ ہمارے نام بھی محمد ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا کیوں رکھے ہیں یہ نام؟ یا اللہ ہمارے ماں باپ نے تیرے نبی کی محبت میں یہ نام رکھے. اللہ فرماتے ہیں اچھا تم میرے نبی سے پیار کرتے ہو، تو جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. جو مصطفیٰ کا میں خدا اس کا. تم میرے نبی کی محبت میں تمہارے والدین نے تمہارے نام محمد رکھے ہیں نا، جاؤ تمہیں میں نے میدان عدل کے اس ترازو پہ جانے ہی نہیں دینا. میں اپنے نبی کے نام کی برکت سے تم سب کو جنت عطا کرتا. وہ بھی گئے جنت تے جیڑے والدین نے نام رکھے سن وہ بھی گئے. بولو وہ بھی کتھے گئے؟ جنت وچ گئے. چلیے میں جو کہنا چاہ رہا تھا، چودھری آئے، بیٹا ہے؟ جی بیٹا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں نام رکھا ہے محمد صلی اللہ. تو سب کا جواب سنیے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ایسا نام آج تک ہم نے سنا ہی نہیں ہے. یہ کیسا نام ہے کہ نیا نام؟ ہم تو رکھتے ہیں عبد العزا، عبد اللات، عبد المنات ہیں، ہم تو ایسے نام رکھتے ہیں بتوں کے نام سے. توجہ ہے؟ اب میرا دل کرتا ہے کہ بندہ کوئی خاموش نہ رہے، سارے اگر ہاتھوں کو بلند کر کے ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو جملہ. سارے کہتے ہیں ہم نے، کہتے ہیں جی ہم نے آج تک اس طرح کا نام نہیں سنا. عبد المطلب کہتے ہیں اگر اس طرح کا نام نہیں سنا تو اس طرح کا کسی کا پوتا دیکھا ہے؟ اس طرح کا کسی کا پوتا دیکھا ہے؟
نہیں دیکھا. اب یہ کہنے لگے جی ہم نے آج تک ایسا دیکھا نہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضرت جبریل آ گئے. آگے کہنے لگے عورتیں کہتی ہیں ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. چودھری کہتے ہیں محلے دار کہتے ہیں ہم نے آج تک ایسا پوتا نہیں دیکھا. تم نے آج تک دیکھا کیا ہے؟ میں تو آدم کے پاس بھی گیا ہوں, میں نے تو نوح کو بھی دیکھا ہے, میں نے تو ابراہیم کو بھی دیکھا ہے, میں نے تو موسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے, میں نے تو عیسیٰ کے معجزات بھی دیکھے ہیں. میں جبریل کہتا ہوں میں نے آج تک ایسا نبی نہیں دیکھا. تم کہتے ہو ہم نے ایسا بیٹا نہیں دیکھا. مجھے ایسے لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں سارے چپ ہو جاؤ. عورتیں کہتی ہیں ہم نے بچہ نہیں دیکھا, محلے والے کہتے ہیں ہم نے پوتا نہیں دیکھا, جبریل کہتا ہے میں نے نبی نہیں دیکھا. کیسے دیکھو, میں نے آج تک ایسا بنایا ہی کوئی نہیں, میں نے آج تک ایسی صفتوں والا دنیا میں بھیجا ہی کوئی نہیں, میں نے آج تک ایسا بھیجا ہی کوئی نہیں. یا اللہ اتنا عالی شان بلند و بالا مرتبے والا پیغمبر تو نے کملی والے کو بنایا ہے کیوں؟ اب آیا ہوں موضوع پہ. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جب مصطفیٰ کی اتنی شان ہے تو مصطفیٰ کے اوپر باران رحمت کی طرح برسنے والے قرآن کی کتنی شان ہوگی. بس کر دوں ساری رات جاگنا ہے انشاءاللہ. چلو تھوڑی مہربانی ایتھے ہی رہے تے جاگتے رہے تے میں جانا ہے, بہت تھکیا ہوں میں. چلیے آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. ہے توجہ؟ آخری گزارش, اللہ نے میرے نبی کو قرآن دے دیا,